السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب سے بہت زیادہ محبت تھی. جتنی اللہ کا نبی ہم سے محبت کرتا تھا، ہم اپنے نبی سے ہم اتنی محبت نہیں کرتے تھے. بہت محبت کی. اس کے ایک جو قصے مختصر بیان کر دیتا ہوں کہ جب انتقال کا وقت قریب آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ظاہری بات ہے کہ نبی اور پھر سارے نبیوں کے سردار، جو اعزاز ہوگا، جو عزت ہوگی، جو بلاوا ہوگا آسمانوں سے، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ بلائیں گے. نبی کی موت جو ہوتی ہے ہماری طرح نہیں ہوتی. ہم تو یہاں بیٹھے، فرشتہ آیا، آدمی چل دیا. نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. نبی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ باقاعدہ اجازت لی جاتی ہے. جو آپ آئے ہیں، ملک الموت بھی ہے، سب ہیں، اگر آپ کہیں تو آپ کی روح قبض کریں، اور اگر آپ نہ کہیں دنیا میں رہنا ہے تو دنیا میں رہیے. یہ ہر نبی کے ساتھ یہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ ہوا. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو کسی نے دستک دی. آپ کی طبیعت خراب تھی. حضرت عائشہ کے کمرے میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بیٹی چونکہ انتقال کے وقت میں خدمت کے لیے آتی ہے، اور سب سے پیاری بیٹی یہی تھی حضرت فاطمہ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی خدمت میں، اور مائیں جو اپنے اپنے کاموں میں تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو اپنے کام میں تھی اور چھوڑ کے جاتی تھی. اتفاق تھا کہ حضرت عائشہ حضرت فاطمہ وہاں موجود تھی. کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی دیکھو بیٹا کون ہے دروازے پر. حضرت فاطمہ جو ہے وہ دیکھا حضرت فاطمہ نے ایک دم گھبرائی اور گھبرا کر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت بڑے بڑے لمبے لمبے لوگ ہیں، سفید کپڑے پہنے ہوئے، داڑھیاں، عمامے، اور میں تو دیکھ بھی نہیں سکتی کیسے لوگ ہیں، بڑے بڑے اونچے اونچے لوگ ہیں. اچھا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں تو ڈر کے مارے آ گئی، مجھے تو ڈر لگا کہ کون ہے. اتنے میں پھر حضرت جبریل علیہ السلام، عام طور سے حضرت جبریل علیہ السلام کسی کی وفات پر نہیں آتے، کسی کی وفات پر آتے ہیں تو اسرائیل آتے ہیں، حضرت جبریل نہیں آتے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت جبریل بھی آئے تھے سارے فرشتوں کو لے کر. اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے آنے کی اجازت چاہی تو حضور سمجھ گئے فرشتے ہی، چونکہ حضرت جبریل کے آنے کا ڈھنگ الگ تھا، حضرت اسرائیل کے آنے کا ڈھنگ الگ ہے. حضرت جبریل تو ہر وقت آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، قرآن لے کر آتے ہیں، سب احکامات لے کر آتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ حضرت جبریل ہیں. چنانچہ حضرت جبریل تشریف لائے، اور چونکہ حضرت جبریل آئے حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے. ایک صحابی تھے ان کا نام تھا دحیہ کلبی، ان کی شکل میں حضرت جبریل آتے تھے. تو دحیہ کلبی اگر مسجد میں آتے تھے تو لوگ کہتے تھے یار جبریل تو نہیں ہے. حضرت جبریل ان کی شکل میں ہی آتے تھے. علماء نے لکھا ہے کہ اکثر جب بھی مدینہ منورہ میں آئیں گے تو دحیہ کلبی کی شکل میں آئیں گے، لیکن فرق اتنا ہوگا کہ دحیہ کلبی جو ہے وہ اپنے کام کے ساتھ بیٹھے ہوں گے سب کے ساتھ، اور حضرت جبریل اگر ان کی شکل میں آئیں تو سب کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، حضور کے ساتھ بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، سرگوشی کریں گے، کچھ پوچھیں گے، کچھ کہیں گے. یہ فرق. تو حضرت دحیہ کلبی کسی جگہ سے گزرتے تو صحابہ کو شک ہو جاتا تھا کہ کوئی آیت آئی ہے، کوئی سورت اتری ہے، تو حکم آیا ہے آسمانوں سے. تو حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آئے. تب فاطمہ جو ہے وہ سمجھ گئی کہ یہ تو وحی والا معاملہ ہے. حضرت فاطمہ بھی چلی گئی، حضرت عائشہ بھی چلی گئی، اور اب حضرت جبریل ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قصہ میں اس پر سنا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کتنی محبت تھی. آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں. مجھے صرف اتنا بتا دو کہ آج کسی نے 100 مرتبہ درود شریف بھی اہتمام سے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو آپ نے بتائی کہ ہم نے اس پر عمل بھی کیا کہ نہیں کیا؟ نام تو لیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ جو چاہتے تھے وہ نہیں کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے تھے کہ میری امت کیسی بنے، میری امت کے مرد کیسے بنے، میری امت کی عورتیں کیسی بنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو یہ بھی کریں گے. اشہد ان محمد رسول اللہ ہوگا تو یہ کریں گے. اسے محبت نہیں کہتے، یہ جھوٹی محبت ہے، نقلی، یہ رواج پڑ گیا. اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پھیلانا. اتباع سنت، آپ نے جیسا کیا ویسا کرنا، آپ نے جیسا کہا وہ سننا، اس پر عمل کرنا. جو آپ نے بتایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب حضرت جبریل آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت میں پوری ٹیم لے کر آیا ہوں، پوری ٹیم، آسمان کے سارے فرشتے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اسرائیل بھی ہیں، اسرافیل بھی ہیں، میکائیل بھی ہیں، حالانکہ ان کی ڈیوٹی یہاں نہیں. بھی میکائیل کی ڈیوٹی الگ ہے، اسرافیل کی ڈیوٹی الگ ہے، اسماعیل کی ڈیوٹی الگ ہے، ایک فرشتہ اسماعیل اس کی ڈیوٹی الگ ہے، سب کی ڈیوٹی الگ الگ ہے. تو آپ سے کہا کہ حضرت میں پوری ٹیم لے کر آیا ہوں اور سب باہر کھڑے ہیں. تو حضور سمجھ گئے کہ فاطمہ جو ڈری تھی
وہ اس لیے ڈری تھی کہ لوگ باہر کھڑے ہیں، ظاہر بات ہے اجنبی آدمی بہت سارا مجموعہ ہوتا ہے، آدمی ڈرتا ہے، اور لڑکیاں تو اور ڈرتی ہیں۔ اچھا، جب یہ حضرت جبریل سے بات ہو رہی ہے تو دور ماؤں کے کمرے جو ہیں وہ قریب قریب تھے، بنگلے نہیں تھے کہ ایک بنگلے میں ایک ماں رہ رہی ہے، دوسرے بنگلے میں قریب قریب کمرے تھے، تو مائیں بھی دیکھ رہی تھی کہ یہاں کچھ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو حضرت جبریل نے کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور یہ میں بالکل بس اخیری آیا ہوں، اب میرا آنا یہاں بند۔ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ دنیا سے جانا ہے تو میرا آنا آج زمین پر بند، اسٹاپ۔ صرف آپ کی امت کے لیے 27 شب قدر میں اتروں گا، یہ آپ کی امت کے لیے سال میں ایک رات میں آؤں گا، کسی امت کے لیے میں آتا نہیں ہوں۔ میری ڈیوٹی آپ کے ساتھ تھی، احکامات کا لانا، احکامات کا دینا، قرآن کا لینا دینا، دور کرنا، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تب یہ اگر آپ کا فیصلہ ہو گیا تو یہ اپنا اینڈ۔ ہاں، آپ کی امت ایسی ہے کہ ان کے لیے مجھے اترنا پڑے گا شب قدر میں۔ رمضان میں شب قدر ہوتی ہے، چاہے 27 شب ہو، چاہے 23 شب ہو، 22 جو بھی رات ہو، اس میں آؤں گا۔ باقی کسی وقت میں میری ڈیوٹی نہیں، میں نبی کے سارا کام میں نے سنبھال لیا، اب جو ہے وہ سارے کے سارے اب میرا آرام۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے آ رہے ہیں، سب لا رہے لے جا رہے، لا رہے لے جا رہے، لا رہے کرتا، یہ آپ کا عقیدہ ہے۔ آرام کا مطلب ہے وہ کام کریں گے، فرشتے تھکتے تو ہے نہیں۔ یسبحون اللیل والنہار وہم لا یفترون، قرآن میں یہ فرشتے کے بارے میں کہا گیا کہ یسبحون اللیل والنہار، کہ رات اور دن اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، وہ تھکتے نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بوڑھا آدمی ہو گیا تب ایکسپائر ڈیٹ ہو گیا، اب تھک گیا، اب جو ہے اس کی ڈیوٹی جو ختم ہو گئی، نہ، ہر وقت الرٹ رہتے ہیں جب اللہ کا حکم ہو، جیسا اللہ کا حکم ہو۔ لیکن یہ کہ جو اللہ کا نظام ہے کہ میرا زمین پر آنا بند ہوتا، اللہ کے احکامات کو لے کر آتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کیوں آئے ہو؟ یہ فرمایا کہ اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے، کہ اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے، اگر آپ چاہیں تو میں اسرائیل کو آرڈر کروں تو اسرائیل آئیں گے اور آپ کی روح قبض کریں گے، اور پھر جو ہے آپ کی روح آسمانوں پر جائے گی، نبی کی روح ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اجازت دیں، اور اگر اجازت نہیں ہے واپس چلے جائیں گے۔ اب حضور جواب دے رہے ہیں، محبت، اس لیے میری آج کی تشکیل یہ ہے اپنے نبی سے حقیقی محبت کرو، گھیرا گھیری نہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، میری اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا، ہم نبی سے محبت کریں گے، اتباع کریں گے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ لیکن آج یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ دنیا، نوٹیں، پیسہ وہ دکھائی دیتا ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پیسہ دکھائی دیتا ہے اس لیے اس پر یقین ہے، اللہ دکھائی نہیں دیتا ہے اس لیے یقین نہیں ہے، فرشتے دکھائی نہیں دیتے اس لیے یقین نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت جبریل نے کہ حضرت پوری ٹیم بھرا ہوا ہے مدینہ، سب کونے کونے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنے فرشتے کبھی بھی مدینہ منورہ میں نازل نہیں ہوئے تھے جتنے حضور کے استقبال کے لیے آئے۔ اسرائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، خود حضرت جبریل آئے اور یہی ہینڈل کر رہے تھے، یہی لیڈ کر رہے تھے۔ حضرت جبریل سب ان کے چھوٹے ہیں نا، سب ان سے ان کی ماننی پڑے گی حضرت جبریل کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، بیمار تو تھی، اور آنکھیں کھول کے کیا کہا؟ جبریل اللہ سے ملاقات کو کون پسند نہیں کرتا؟ کون آدمی ہے جو اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا؟ اور پھر اللہ نے خود نے بھیجا تم کو
یہ میری تو روح پھڑک رہی ہے کہ میں اللہ سے ملوں، لیکن ایک بات کا خلاصہ چاہتا ہوں، ایک بات کا خلاصہ تو سمجھتے ہو نا، ایک بات کی وضاحت، ایک بات کلیئر کرو جبریل۔ حضرت جبریل نے کہا حضرت بتائیے، یہ فرمایا میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ یہ محبت، اس کو حقیقی محبت کہتے ہیں۔ اپنی بیٹیوں کے بارے میں نہیں کہا میری فاطمہ کا کیا ہوگا، میری بیوی عائشہ کا کیا ہوگا، میمونہ کا کیا ہوگا، ام سلمہ کا کیا ہوگا، میرے نواسوں کا کیا ہوگا۔ آج میں ایسے وقت میں اپنی بیٹیاں، اپنے نواسے، اپنے پوتے پوتیاں ان کو یاد کرتا ہے، یا نبی کیا کرے میری امت کا کیا ہوگا؟ اسے کہتا ہے حقیقی محبت۔ تو حضرت جبریل نے کہا کہ حضرت اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پوچھاؤں، جاؤں میں اللہ تعالیٰ سے پوچھوں؟ آپ نے فرمایا جاؤ۔ اب جو جبریل گیا تو کمرہ خالی ہو گیا نا، کہ بھائی اتنی بات تو سمجھتے ہو نا بیس نگر والے کہ حضرت جبریل گئے تو ظاہر بات ہے کمرہ خالی ہو گیا، وہ تو سب باہر کھڑے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ آ گئی، حضرت عائشہ آ گئی، امہات المومنین آ گئی، سب آ گئے، تو حضرت جبریل چلے گئے، لیکن ان کا آنا جانا کیسا کہ بس گئے اور آئے۔ ہماری طرح ٹرینیں لیٹ تو نہیں ہوتی کہ فلائٹ لیٹ ہوتے ہیں، موسم خراب ہو گیا فلائٹ لیٹ ہے، یہ تو ہے نہیں، یہ گئے اور آئے۔ فرشتوں کا تو ایسا ہی ہے، جتنے فرشتے آسمانوں سے زمینوں پر آتے ہیں اور زمینوں سے آسمانوں پر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نام سکھایا ہوا ہے، ٹکٹ آنے جانے کا، ہر فرشتے کو یہ نام تمہارا، کیونکہ یہ نام پڑھنے کا تو جانے کی ٹکٹ، یہ نام پڑھنے کا تو آنے کی ٹکٹ، آنا اور جانا، آنا اور جانا۔ وہ خاص ہے فرشتوں کے ساتھ۔ اسماء حسنہ جو ہے صرف اتنے نہیں ہے جو قرآن میں ہے، اسماء حسنہ اتنے نہیں ہے جو حدیثوں میں ہے، ہزاروں اسماء حسنہ۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ تو اسماء حسنہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بتا دیجیے جو میں نے میری کتابوں میں لکھے ہیں، قرآن کے اندر نام ہے، لیکن کچھ اسماء حسنہ ایسے ہیں کہ جسے کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ جانتے ہیں، اس کے اندر انبیاء جانتے ہیں۔ کچھ اسماء حسنہ ایسے ہیں جسے اللہ جانتے ہیں، فرشتے جانتے ہیں، سب کو ٹکٹ دی ہوئی ہے نا، یہ نام پڑھو زمین پر آ جاؤ، یہ نام پڑھو آسمان پر چلے جاؤ۔ حضرت جبریل تو ٹاپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کیا باتیں ہوئی ہیں، سب معلوم ہے، لیکن یہ بھی اپنے پیارے نبی کی محبت ہے۔ بچہ کامیاب ہو گیا یہ ہمیں معلوم ہے، بچہ کامیاب ہو گیا وہی معلوم ہے، موبائل پر واٹس ایپ پر میسج آ گیا اور اچھے نمبرات سے کامیاب ہوا، لیکن پھر بھی ہم بچے کو پوچھتے ہیں ارے بیٹا کیا ہوا، کیسے کامیاب ہوا، کیا ہوا، حالانکہ ہم کو سب معلوم ہے، وہ محبت سے پوچھا جاتا ہے، سب معلوم ہے کہ کیسے کامیاب ہوا، تو اللہ کو سب معلوم ہے کہ کیا باتیں ہوئی ہیں وہاں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ ہمارے شہر سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار پوچھتے ہیں ہاں جبریل کیا ہوا، کیا ہوا، پیارے نبی جی نے کیا کہا؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ پاک میں نے ساری باتیں رکھی اور ساری ٹیم بھی وہی چھوڑ کے آیا ہوں۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آسمان بھی خالی ہو گیا تھا، نہیں نبی، اور یہاں حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، میمونہ، ام سلمہ، حضرت زینب یہ آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیسی طبیعت ہے، کیا ہے کیا نہیں، اور وہاں تھوڑی دیر میں
حضرت جبریل آ گئے. جب حضرت جبریل آئے یہ سب چلی گئی. تو حضور نے پوچھا اب اللہ نے کیا جواب دیا؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ حضرت میں اللہ کے پاس گیا اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ پاک آپ کے پیارے نبی یہ پوچھتے ہیں کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا. امت کے اندر سب آ گئے, چائنیز بھی آ گئے, جاپانیز بھی آ گئے, 20 نگر والے بھی آ گئے, سب آ گئے. گجراتی ہو کہ عربی ہو کہ ہندی ہو کہ کالے ہو کہ گورے ہو, سب آ گئے. مرد ہو کہ عورتیں ہو, ان کو اپنی امت کا ٹینشن ہے کہ میری امت کا کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جواب دیا اور بہت اچھا جواب دیا. یوں کہا جبریل تم واپس مدینہ منورہ جاؤ اور میرے پیارے نبی کو سلام کہو اور یہ کہو اپنی امت کا ٹینشن مت لو, آپ کی امت کے بارے میں میرا وعدہ ہے میں آپ کو خوش کر دوں گا. اب کیا بچا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ اتنا آپ کو دے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے. اس دینے میں یہ بھی ہے آپ کی امت کے بارے میں آپ بالکل کوئی ٹینشن نہ لیں, میں آپ کو خوش کر دوں گا. ابھی تو بہت بڑا وعدہ ہو گیا نا, بہت بڑی چیز ہو گئی. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اندازہ لگ گیا تھا کہ میرے آخری دن چل رہے ہیں, اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے انتقال سے پہلے کچھ باتیں ایسی کرتے تھے, کسی کو بلاتے تھے جیسے وداع وصیت کرتے ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ میں بھی جو پرانے تھے ان کو جمع کیا اور ان کا عبد الرحمن بن عوف بھی تھے, عبداللہ بن مسعود بھی تھے, یہ سب تھے. اور ان کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو بھی میری طبیعت یہ آپ کے انتقال سے پہلے کی قصہ سنا رہا ہوں. ہفتہ پہلے 10 دن پہلے بخار آتا تھا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ لگ جاتا تھا, اور اندازہ لگ گیا تھا. نبی کو تو سب سے پہلے اندازہ لگتا ہے کہ مر جانے کا وقت ہے. اس لیے آپ نے کہا بھئی میرا وداعی حج ہے, آخری حج ہے, خذوا منی مناسککم, مجھ سے جو ہے حج کے مسائل معلوم کر لو. آئندہ سال میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی. معاذ بن جبل سے کہا تھا معاذ تم یمن جا رہے ہو تو واپس آؤ گے مدینہ منورہ میں, میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی, میری قبر پر آ کر سلام کرو گے مجھے تم. یہ معاذ بن جبل سے کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت فاطمہ سے بھی کہا بیٹا اب میں جا رہا ہوں دنیا سے, لیکن ٹینشن مت لینا تم. عام طور سے آدمی کو اپنی بیٹی سے زیادہ محبت ہوتی ہے انتقال کے وقت میں, عام طور سے, اور چھوٹی بیٹی سے اور پیار ہوتا ہے. یہ فطرت ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت یعنی حالت ٹھیک نہیں تھی آپ کی, بخار تھا, سر پر پٹی رکھتے تھے اور دنیا بھر کے حکیم جو ہے وہ دوائیں بھیجتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. نبی ہیں اور آخری وقت ہے تو حضرت فاطمہ سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کی. ساری مائیں دیکھ رہی تھی دور کھڑی تو فاطمہ سے کچھ باتیں ہو رہی ہیں اور کہا کان قریب کر. جب کان قریب کیے تو حضرت فاطمہ جو ہے رونے لگی. کان قریب کر. اب حضرت فاطمہ ہنسنے لگی. ماؤں نے سب دیکھا, کبھی حضور جو فاطمہ کو کچھ کہہ رہے ہیں اور فاطمہ روئی بھی اور فاطمہ ہنسی بھی. تو بعد میں ماؤں نے پوچھا, حضرت علی نے پوچھا جو شوہر ہے یہ کیوں روئی کیوں ہنسی, کیا بات تھی؟ ماؤں نے پوچھا کیا بات تھی؟ حضرت فاطمہ نے کہا پہلے تو مجھے ابو جی نے یہ کہا کہ فاطمہ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں, بس کچھ دنوں میں تو سنے گی کہ ابو جی گئے.
حضرت فاطمہ نے کہا کہ ابو جی اتنا جلدی؟ ابھی تو آپ کی صحت اچھی ہے، ابھی تو ماشاء اللہ ابھی تو بہت کام کرنا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ مجھے ٹینشن ہوا، فکر ہوا ابو جی. اور صاف حضور نے کہا تو میں رونے لگی. پھر حضور نے کہا فکر مت کر، تیری میری ملاقات سب سے پہلے ہوگی. 23 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا ہے. 23 سال 23. ایک روایت کے مطابق 23 سال اور ایک روایت کے مطابق 24 سال. الگ الگ روایتیں 25 سال. یعنی 30 سال تو کسی نے لکھا ہی نہیں. اب 24 سال کی لڑکی کیسے ہوتی ہے؟ 24 سال کی لڑکی کہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ جو ہمارے ٹی وی کی بیماری ہوتی تھی، یاد ہوگا. تو ابھی فاطمہ کو ٹی وی کی بیماری ہو گئی تھی، سردی، نزلہ، زکام بہت. اور حضور نے کہا تھا کہ میرے جتنے بھی خاندان والے ہیں سب سے پہلے میری تیری ملاقات ہوگی. اسی لیے حضرت فاطمہ کی طبیعت جب بگڑنے لگی اور حضرت فاطمہ سمجھ گئی کہ اب میرا دنیا سے جانے کے وقت قریب آیا ہے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ام سلمہ کو بلایا. اور ام سلمہ کو بلا کر حضرت فاطمہ نے کہا کہ بس اب میرے جانے کا وقت قریب ہے، اور یہ میں کسی کو بتاتی نہیں ہوں. ام سلمہ سے زیادہ جوڑ تھا حضرت فاطمہ کا، اور حضرت عائشہ سے بھی تھا. لیکن حضرت عائشہ سے ہمیشہ باخباسا ہوتا تھا، باخباسا. حضرت فاطمہ کہتی تھی میں افضل ہوں، نبی کی بیٹی ہوں. حضرت عائشہ کہتی تھی میں افضل ہوں. یہ نوک جھوک، لیکن لٹھم لٹھا نہیں. ہمارے تو لٹھم لٹھا ہوتا ہے، یہ تو مصیبت ہے. یہ حدیث میں کس سے آتے ہیں؟ حضرت فاطمہ کیا کہتی تھی؟ میں افضل ہوں، نبی کی بیٹی. اور حضرت عائشہ کہتی تھی نہیں میں افضل ہوں، نبی کی بیوی. تو بار بار اللہ فاطمہ کہنے لگے نہیں آپ تم افضل کیسے بن گئی؟ تم تو باہر سے آئی ہو. تم تو باہر سے آئی ہو نا، اور میں تو گھر کی ہوں. تو حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا؟ فاطمہ سن، حشر کے میدان میں تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں ہوگا. یہ حضرت عائشہ نے کہا. تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ عائشہ تم کو کوئی بھی یعنی ہرا نہیں سکتا. حاضر جواب ہو کہ تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا. تو حضرت فاطمہ نے حضرت ام سلمہ سے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اب حضرت ام سلمہ آئی تو بخار تھا اور کپڑے دھو رہی تھی. حضرت ام سلمہ نے کہا کہ فاطمہ اتنا تمہیں بخار ہے تو پورا بدن تمہارا بالکل گرم ہے اور تم کپڑے دھو رہی ہو. تو میں جو ہے علی کے کپڑے دھو دیتی ہوں، 15 دن تک اسے تکلیف نہ ہو. حضرت علی کو حسن حسین کے کپڑے دھو دیتی ہوں، 15 دن تک انہیں تکلیف نہ ہو. ان کے لیے کھانا وغیرہ کا انتظام کر لیتی ہوں تاکہ 15 دن تک آرام سے گزارے. بعد میں اس کے بعد تو زندگی گزرے گی ان کی، لیکن ایک کپڑے ذرا ٹھیک ٹھاک کر لوں، یہ کر لوں. پھر بعد میں حضرت علی سے کہا کہ اب میں دنیا سے جا رہی ہوں، میرے ہوتے ہوئے تم نے دوسری شادی نہیں کی. ایک مرتبہ حضرت علی نے کہا تھا حضرت فاطمہ سے، فاطمہ مجھے دوسری شادی کرنی ہے. 20 نگر والوں کریے مت بھائی. ہاں اب یہ تو پتہ نہیں تو کیا یہ میرے ذہن میں یہ حدیث آنے لگی. کہا حضرت فاطمہ سے حضرت علی نے کہا کہ مجھے شادی کرنی ہے، مجھے دوسری شادی کرنی ہے. حضرت فاطمہ جو ہے ناراض ہوتی تھی. فطری چیز ہے، شوقن کو کوئی پسند نہیں کرتا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم میوات اجتماع میں جاتے تھے. میوات اجتماع میں جو میوات اجتماع حضرت جی بھی ہوتے تھے، سب ہوتے تھے. تو پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیسے سمجھاؤں. وہ ویلڈر ہوتے ہیں نا جو ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں، تو کچھ چشمے پہنتے ہیں بڑے بڑے، اور وہ کام کرتے چنگاریاں نکلتی ہیں. تو ہم جب جاتے تھے تو ابا کہتے تھے یونس پہلے تاکچی میں تو لوگ کام کر رہے تھے
دیہاتوں کے اندر کم ہوتا ہے. ہماری گاڑی بھی ہوتی تھی, حضرت جی بھی ہوتے تھے ساتھ میں. اس طرف دیکھنا مت ہے, اس طرف دیکھنا مت. میں نے کہا ابا کیوں؟ ارے وہ جو چنگاری ہے نا وہ ایسی خطرناک ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کی آنکھ میں لگ جائے تو آنکھ ختم ہو جاتی ہے. یہ ابا ہمیں کہتے تھے. پھر جو ہے اب جب بھی میوات کے سفر میں جائے تو وہاں میوات میں یہ بہت ہوتا تھا ایسا. وہ ویلڈر ہو تو کرے تو کوئی کہ بڑا چشمہ لے کر ایسا بیٹھا ہے کام کر رہا ہے, اس طرح مت دیکھ, آنکھ خراب ہو جائے گی, آنکھ خراب ہو جائے گا. ہمارے حضرت جی بھی سنتے تھے. آگے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بیٹھتے تھے, پیچھے ابا اور ہم لوگ بیٹھتے تھے, مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے. یہ باتیں ہوتی تھی تو حضرت جی ہنستے تھے کہ جب بھی کوئی آوے تو مولوی عمر مولوی یونس کو کہیں گے وہاں دیکھنا مت, وہاں دیکھنا مت. تو ایک مرتبہ حضرت نے کہا مولوی یونس یہ چنگاریاں اڑتی ہیں یہ کیا ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ میں نے کہا نہیں. کہ اسے ہماری اردو زبان میں کن کہتے ہیں, کن, اسی لیے 100 کن کہ جب دوسری 100 کن ہوتی ہے نا, یہ 100 کن. آپ سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو بالغ لوگوں ماشاء اللہ. تو پر ابا بہت ہوتے ایسے ہنسے کے دانت بھی نکل گئے ان کی. جو پھر بیٹی شادی مت کر دے تجھو 100 کن. حضرت نے کہا 100 کن یعنی اگر آدمی دوسری شادی کرے تو 100 کن جیسا ہوتا ہے. 100 کن آ گئی گھر میں. عربی میں اسے درائر کہتے ہیں, درائی, 100 کنوں کو درائی. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو علی سے کہا کہ میں دنیا سے جا رہی ہوں لیکن میں نے آپ کا رشتہ کر دیا ہے, میں نے آپ کی منگنی کر دی ہے, فلاں لڑکی کے ساتھ میں نے آپ کی منگنی کر دی ہے, میرے دنیا سے جانے کے بعد تو اس سے نکاح کر لینا. میں نے ساری بات کر لی ہے اور لڑکی بھی تیار ہے, اس کے ماں باپ بھی تیار ہیں, ساری سیٹنگ میں نے کر دی ہے. بس شرط یہ ہے کہ ایک رات اس لڑکی کو دینا اور ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو دینا. یہ وصیت تھی حضرت فاطمہ. یہ پتہ نہیں مضمون میرے دماغ میں کیسے آ گئے یہاں, حالانکہ میرے ذہن میں یہ مضمون کہنے کا تھا نہیں کہ ایک رات ان کے لیے یا بیوی کو دینا اور ایک رات ان کو دینا. اس لیے کہ نواسوں کا بھی بہت احسان ہے. چھوٹے چھوٹے تھے حسن حسین, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا تو کچھ دن مہینوں کے بعد. تو چھوٹے چھوٹے تھے تو اتنے بڑے ابھی نہیں تھے, لیکن یہ ہے کہ تھوڑے گھومتے تھے, پھرتے تھے, آتے تھے, جاتے تھے, سب یہ ہوتا تھا. حسن حسین کا ایک رات ان کو دینا, یہ حضرت علی سے کہا. اور پھر حضرت علی سے کہا اب میں دنیا سے رخصت ہو رہی ہوں, اس لیے میرے لیے کھانا, ام سلمہ, عائشہ وغیرہ دلیا ہے, کچھ سرید ہے, کھانا پکا کے لاتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ بس اب میرے لیے کھانا مت لانا, میں نے ابو جی کو خواب میں دیکھا ہے اور ابو جی نے خواب میں کہا کہ فاطمہ سحری جو ہے علی کے دسترخوان پر کرنا اور افطاری میرے دسترخوان پر کرنا. اور حضرت علی سے کہا میرا جنازہ اس طریقے سے لے کر چلنا کہ کوئی بھی نامحرم کی نظر نہ پڑے. چپکے, اسی لیے حضرت فاطمہ کو رات کو چپکے سے دفن کیا گیا ہے, چپکے سے. حضرت علی تو وصایا فاطمہ, آپ وصایا فاطمہ دیکھو, حضرت فاطمہ کی کیا وصیتیں تھی, اسی چیزوں سے ملے گی. آپ مجھے سنانا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ساتھ, مضمون اس طرف چل پڑا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا بھی بہت اچھا. اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جاؤ گے. اب آج مرتبہ آدمی کو دو اور خوشی نہ ہو, اس کا پیٹ نہ بھرے. آپ نے فرمایا نہیں, ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جاؤ گے. آپ کہو گے کہ ہاں اب یہ ٹھیک ہو گیا معاملہ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ اب جو ہے میری رخ قبض کرنے کی اجازت ہے. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ کی خدمت کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے 7 دن پہلے یا 8 دن پہلے, یعنی بہت قریبی وقت میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ بھئی مجھے بقی کی طرف لے چلو, میرے ساتھیوں کو سلام کروں. ساتھی ہے نا سب,
میرے ساتھی کو سلام کروں. بقی کی طرف لے گئے صحابہ. پھر آپ نے فرمایا بھائی مجھے احد کی طرف لے چلو, شہداء احد کو میں سلام کروں. ایک پوائنٹ بتاتا ہوں لیکن حدیث میں نہیں ہے, مجھے کہتے ہو ڈر بہت لگتی ہے, کروڑوں آدمی سنتے ہیں دنیا بھر میں, لیکن حدیث میں نہیں ہے. لیکن اہل مدینہ کا معمول رہا ہے, کیونکہ مدینہ منورہ میں رہتا ہوں نا, جب بھی کوئی پریشانی آوے کچھ بھی آوے تو آدمی جو ہے شہداء احد کے پاس جاوے, ان کو سلام کرے اور اللہ سے دعا مانگے. بہت مجرب چیز ہے. شہداء احد سے تو مانگنا نہیں ہے بھائی, نبی سے تو مانگا نہیں جاتا. میں تو کلیئر کرتا ہوں نا بھائی, مانگنا کس سے ہے بھائی؟ اللہ سے. دینے والا کون ہے؟ اللہ. لیکن وہ جگہ اسی ہے جہاں یہ لوگ دفن ہے کہ وہاں آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے. آدمی اللہ سے مانگے کہ اللہ پاک سلام تو میں ان کو کر رہا ہوں, سلام کسی کو بھی کر سکتے ہو, مغفرت کی دعا کسی کو بھی کر سکتے ہو, لیکن یہ کہ اللہ سے مانگے کہ اللہ میری فلاں پریشانی ہے, میری پریشانی دور کر. خاص طور سے جن کے نکاح نہیں ہوتے وہاں جا کر دعا مانگتے ہیں, نکاح ہو جاتے ہیں. کیونکہ مدینہ منورہ میں رہا تو لوگ ملتے ہیں نا, ہمارے بیانات ہوتے یہ ہوتے ہیں, جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں وہ, تو انہوں نے یہ صبر میں سنا ہے مجھے. یہ کہا کہ جب کوئی بھی ایسا ہو تو ہم بھیج دیتے ہیں, جب سلام کریں ان کو, لیکن دعا مانگ اللہ سے. ہمیشہ یاد رکھنا, ہم سلام تو کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن مانگیں گے اس سے بھائی, دینے والا کون ہے؟ ہر چیز ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے. اللہ کسی منزل میں کسی چیز کا محتاج ہے, پابند نہیں ہے. احد پہاڑ جو ہے نا, یہ احد پہاڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے, وہ احد پہاڑ کی مستقل فضیلت ہے. اور حضور کہتے تھے احد یحبنا ونحبہ, احد یحبنا ونحبہ, احد ہم سے محبت کرتا ہے, ہم احد سے محبت کرتے ہیں. خاص طور سے جب بارش ہوتی ہے اس وقت احد پہاڑ میں چمکتا ہے تو ہم لوگ مستقل دیکھنے کے لیے نکلتے. بارش سونے کی طرح چمکتا ہے, جب بارش خوب گرتی ہے اور پہاڑ کو تو عرب لوگ خود دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ یار کیسے چمک رہا ہے. حالانکہ پہاڑ تو دنیا میں ہم نے بہت دیکھے بھائی. ہم تو لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ مولانا آپ کون سے ملک میں گئے ہو, میں نے کہا بھائی یہ پوچھ کون سے ملک میں نہیں گیا, یہ پوچھ کے کون سے ملک میں نہیں گیا یہ پوچھ, تو پتا چلے کہ یہاں نہیں گیا. اللہ سب جگہ لے گیا, سب جگہ کا پہاڑ بھی دیکھے, لیکن اس کی نوعیت ہی الگ ہے. مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی یہاں سے تم جو ہے احد پہاڑ پر جاؤ اور اللہ سے دعا مانگو. یہ مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں کہتے تھے, ان کی تربیت لے رہے ہیں کہ تم جو احد پہاڑ پر جاؤ, شہداء احد کو سلام بھی کرو, اور احد پہاڑ پر جا کر کہیں پر بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگو. وہ قربانیاں جو ہیں وہ اب تک احد پہاڑ اس کی گواہ ہی دیتا ہے جو قربانیاں دی گئی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احد پر گئے اور وہاں جا کر جو انتقال سے پہلے اور یہ کہا کہ دیکھو تھوڑے دن میں تمہارے پاس میں آنے والا ہوں, اور صحابہ سے کہا, صحابہ ساتھ تھے نا, یہ کہا کہ دیکھو میرے جانے کا تم لوگ زیادہ بہلا مت کرنا, میری تمہاری ملاقات حوض کوثر میں ہوگی, حوض کوثر تیار کرنے کے لیے جا رہا ہوں, میری تمہاری ملاقات وہاں ہوگی. جب صحابہ لے کر چلے تو حضور نے فرمایا میرے بھائیوں کو میرا سلام کہنا. تو حضرت ابوبکر نے پوچھا السنا اخوانک یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تم میرے بھائی نہیں ہو, بل انتم اصحابی, تم میرے ساتھی ہو. میرے بھائی بہنیں تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور میری بات پر لبیک کہہ کے کھڑے ہو جاتے. ہم لوگ حضور کے بھائی بہن ہیں. کسی نبی نے اپنے امتی کو بھائی بہن نہیں بنایا ہے, حضور نے بھی اپنا بھائی بہن بنایا محبت میں. یہ کون ہے کہ حضور کا بھائی, یہ کون ہے کہ حضور کی بہن ہے؟ حضرت ابوبکر نے پوچھا السنا اخوانک یا رسول اللہ, کیا ہم آپ کے بھائی بہن نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ میرے بھائی بہن تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے, بعد میں آئیں گے, اللہ رسول ہماری باتیں سنیں گے, قدم اٹھائیں گے, کام کریں گے,
ہم نے حضور کو دیکھا نہیں ہے، لیکن جو حضور باتیں بتاتے ہیں فوراً عمل کرتے ہیں ہم، کیونکہ نبی نے بتایا۔ اب بات پھر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باریاں ہوتی تھی امہات المومنین کی، تو جب احد سے واپس آ رہے ہیں انتقال سے پہلے، تو آپ کی باری تھی حضرت میمونہ کے گھر میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب امہات المومنین کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ بھئی دیکھو باری تو ہے آج میمونہ کی، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ اب میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آخری دن چل رہے ہیں، تو اگر خوشی کے ساتھ تم سے اجازت دے دو تو میں عائشہ کے پاس رہوں، خوشی سے اجازت دو۔ ایک رات کی باری بتی تھی، تو سب ماؤں نے کہا کہ نہیں، آپ جس میں آپ کو خوشی ہے۔ تو حضرت عائشہ کی وہاں حضور نے قیام کیا، یہ آخری دن گزر رہے ہیں۔ اب جب حضرت عائشہ کا وہاں قیام کیا تو ایک دم سے قیام ہوا نا، بھی باری تھی کہاں؟ حضرت میمونہ کے وہاں، تو انہوں نے تیاری کر رکھی تھی، بستر کی، کپڑوں کی، جو بھی ترتیب ہوتی ہے رکھی تھی، لیکن اب یہ تو بالکل فیصلہ پلٹ گیا کہ پھر تم اجازت دو تو میں عائشہ کے پاس رہوں، لیکن میری دوائیں بھی جانتی ہے، وہ میری خدمت بھی کرتی ہے، خدمت تو سب کرتی ہیں، لیکن یہ میری خواہش ہے کہ میرے دن آخری وہیں گزرے سب۔ اب یہاں جو ہے حضرت عائشہ نے کوئی تیاری تو کی نہیں تھی، بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ مضمون بہت لمبا ہے، 5 گھنٹے کا یہ مضمون ہے جو مجھے 8:25 کو ختم کرنا ہے۔ کہ بھی حضرت عائشہ نے تیاری تو کی نہیں تھی، تو ساری ماؤں نے کہا کہ عائشہ جلدی جلدی تمہیں جو چیز کی ضرورت ہو ہم مہیا کر دیتے ہیں، کھجور کی ضرورت ہے کھجور لے آتے ہیں، دودھ کی ضرورت ہے دودھ لے آتے ہیں، اور خالص میں اشارہ کر دینا ہم لے آئیں گے۔ یعنی دوسرے ماؤں نے مدد کی کمرہ صاف کرانا، یہ نبی آ رہا ہے تو کمرہ تو صاف کرنا پڑے گا نا، بستر ٹھیک کرنا پڑے گا، تکیا ٹھیک رکھنا پڑے گا، جو دوا ہے وہ ڈھنگ سے رکھنی پڑے گی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے حضرت عائشہ کے کمرے میں، حضرت عائشہ کے کمرے میں جب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے دن جو فجر کا وقت آیا تو سارے کے سارے ملاقات کے لیے آئے، حضرت علی بھی آئے، حضرت فاطمہ بھی آئی، سب آئے، امہات المومنین بھی آئے، حضرت ابوبکر بھی آئے، سب آئے، اور سب نے آ کر کہا کہ حضرت آفتاب کی طبیعت بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، شہداء احد کے پاس سے جا کر آتا تھا بالکل جوان بن گئے تھے، چہرے پر کیسا رونق ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں آج مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، وہ جو ٹینشن تھا، وہ جو فکر تھا، وہ طبیعت بے چینی تھی، آج نہیں ہے، آج میری طبیعت بہت اچھی ہے۔ تو وہ سب لوگ جڑے ہوئے تھے حضور کے ساتھ۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ ابو جی اگر اجازت ہو، میں کئی دنوں سے یہاں پر ہوں تو میں بھی ذرا علی کے پاس ہو آؤں۔ حضرت علی بھی تھے کہ ہم ذرا گھر چلے جائیں، گھر کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارا کوئی چوٹی وغیرہ ٹھیک کر لینے، بال وغیرہ ٹھیک کر لینے، گھر کے کچھ کام ہیں دھونے کے کپڑوں کے۔ حسن حسین کو میں دیکھا نہیں ہے کئی دنوں سے، ہم نے حسن حسین کے کھڑے ہوئے تھے وہاں، اجازت لی تو آپ نے حضور نے اجازت دی کہ جاؤ تم جاؤ، تو دونوں میں ابھی نکل گئے۔ حسن حسین سے آپ نے ان کو پیار کیا، تم بھی جاؤ ماشاء اللہ، یہ بھی کھیلتے کھلتے نکل گئے۔ اب حضرت ابوبکر آئے، حضرت ابوبکر نے آ کر کہا کہ حضرت میں جو ہے کئی دنوں سے یہاں ہوں، آج آپ کی طبیعت ماشاء اللہ مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، تو میں بھی بنت خارجہ کے پاس ہوں۔ بنت خارجہ ان کی دوسری بیوی کا نام تھا، جو آوالی میں رہتی تھی، ایک بیوی یہاں رہتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کہیں، اور ایک بیوی رہتی تھی بنت خارجہ، اس کا نام تھا، یہ رہتے تھے آوالی میں، آج کل ہم جہاں رہ رہے ہیں آوالی میں، وہاں ان کا مکان تھا، وہاں سے پیدل جانا ہو تو 20-25 منٹ پیدل کے لگتے ہیں۔ میں وہاں ہوں، کئی دنوں سے گیا نہیں ہوں، اب نے وہاں ملتی ہوئی دیکھی۔ حضرت عمر وہاں کھڑے تھے تو حضرت عمر نے مانگی نہیں اجازت، لیکن حضرت علی نے اجازت مانگ لی، امہات المومنین نے اجازت مانگ لی، سب نے یہ فرمایا کہ حضرت ہمارے مکان بھی ایسے ہی ہیں، ہم نے چوٹیاں بھی ٹھیک نہیں کی ہیں، کپڑے بھی ایسے ہی رکھے ہوئے ہیں، اب تو عائشہ ہے آپ کے پاس یہاں خدمت کے لیے، ہم بھی اپنا کام نمٹا لیں۔ آپ نے سب کو اجازت دے دی۔ حضرت عمر کھڑے تھے، حضرت عمر نے کہا تھا میں جانے کا نہیں، میں نہیں جانے کا، میں نہیں جانے کا۔ حضرت عائشہ سے کہا میں باہر کھڑا ہوں، کوئی بھی گھر میں بیٹھا ہوا ہوں باہر گھر کے،
کوئی بھی ضرورت ہو تمہیں یا کوئی حاجت ہو، کوئی بھی چیز لانی ہو تو صرف کھٹ کھٹ کرنا، میں آ جاؤں گا۔ حضرت عمر نہیں گئے، حالانکہ ان کی بھی ایک دو بیویاں تھی۔ حضرت عمر کہتے تھے مجھے خطر تھی، میں نے اجازت مانگی ہی نہیں، حالانکہ حضور نے کہا کہ تم بھی جانا چاہو کسی جگہ، میں باہر ہوں۔ یہ سب چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ کہتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مسواک مانگا، مسواک دو، تو مسواک تھا میرے پاس، اس کو میں نے اپنے دانتوں سے ٹھیک ٹھاک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو حضور نے وہیں لیتے لیتے پھر حضور نے کہا کہ عائشہ تھوڑا سا تم میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، میرے پیچھے، اور میں تمہارے اس پر ایسے ٹیک لگا کے تھوڑا سوں، تھوڑا بدن تھوڑا اوپر رہے تو مجھے سانس لینے میں تکلیف نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مسواک بھی کیا، اور عائشہ جو ہے وہ ٹیک کہتی تھی، میں دبلی پتلی تھی، میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پیچھے بیٹھ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیک لگایا، وہ ٹیک لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگے۔ اب میں مہاراج میں اکیلی ہوں، سارے تو چلے گئے، سب فاطمہ چلے گئی، حضرت علی چلے گئے، ابو بکر چلے گئے، سب بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ چلے گئے تھے، لیکن اتنا میرے دل میں تھا کیا عمر ہے یہاں باہر بیٹھ، عمر ہے، اتنا میرے دل میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بس صرف دیکھتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن جو ہے یوں لڑکی، یہ اندازہ کی، اور آپ کے منہ مبارک سے لعاب مبارک جو ہے وہ نکلا اور میرے ہنسلی کے گھڑے میں آ کر گرا۔ ہنسلی کا گھڑا تو سمجھتے ہو نا، ہنسلی کے گھڑے میں آ کر گرا۔ یہ حدیث کے الفاظ کہہ رہا ہوں میں آپ کو، یہ اپنے خبر مجھے ٹھنڈک بھی لگی، کمرے میں خوشبو بھی آئی، خوشبو بھی دیکھی، سن کی، اب میں پکڑا کبھی یہ کیا ہوا اچانک، سب سے چلے گئے، تو میں آہستہ 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 پیچھے ہٹی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی رہی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یوں تھوڑا ہاتھ پھیرا، تھوڑا انگلیاں دبائی، شاید کچھ بات کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ اب میں نے کبھی کسی کو مرتے دیکھا نہیں تھا، کسی کو مرتے دیکھو تو ہمارے خاندان، ہمارے یعنی امہات المومنین میں سب سے زیادہ معمر عورت تھی ام سلمہ۔ یاد رکھنا امہات المومنین کی جو ٹولیاں تھیں، ٹولی تھی نا پوری، تو اس کے دو ذمہ دار تھے، آدھی ٹولی کی ذمہ دار حضرت عائشہ ہوتی تھی اور آدھی ٹولی کی ذمہ دار حضرت ام سلمہ ہوتی تھی۔ کسی مسئلے میں حضرت عائشہ اور ام سلمہ متفق ہو گئی تو حضور کہتے تھے کوئی ٹینشن نہیں، دونوں متفق ہو گئی، اور اگر ایک نے بھی مخالفت کر دی تو ٹینشن شروع۔ تو یہ ام سلمہ معمر تھی، ابو سلمہ کو مرتے ہوئے دیکھا تھا انہوں نے، یہ آئی حضرت عائشہ کے پاس، اور عائشہ کے پاس عائشہ کیا ہوا، کیا ہوا؟ ایسا ہوا، میں تو اکیلی تھی، اور یہ دیکھو یہ حضور کا تھوک مبارک بھی دیکھو ہنسلی کے گھڑے کے اندر۔ ہنسلی تو سمجھتے ہو نا بھائی، بعض لوگوں کا جو گھڑا ہوتا ہے، تو ایسا کہتے تھے وہ سب تو میرا گھڑا تھا، اس وقت میں بدن موٹا نہیں ہوا تھا تو گھڑا تھا، تو ہنسلی کے گھڑے میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک گرا۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا عائشہ کوئی ہے نہیں یہاں، مر گئے؟ نہیں حضرت عمر ہے، حضرت عمر مجھے کہہ گئے ہیں، باہر کھڑے ہیں وہ حضرت عمر، حضور کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ یہ ام سلمہ نے کہا کہ موت ایسی ہی آتی ہے، دیکھیے پسینہ بھی ہے، دیکھیے کسی کا انتقال ہو جائے اور پیشانے پر پسینہ آئے، یہ اس کی مغفرت کی علامت ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آدمی زیادہ سے زیادہ کلمہ پڑھتا رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زیادہ سے زیادہ کلمہ پڑھتا رہے۔ موت کے وقت میں زبان جو ہے اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ کوئی چیز زبان سے نکلتی نہیں ہے، کہ کلمہ بار بار پڑھتا رہے گا، کلمہ نکلے گا۔
جب تم نے سلمہ نے کہا کہ بھئی یہ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مجھے تو پتا ہے حضرت عمر وہاں ہے، تو فوراً جو ہے دستک کھٹ کیا. تو حضرت عمر نے کہا کچھ کہنا چاہتی ہو عائشہ؟ عمر میں کہ تمہارے نبی کو دیکھو کیا ہو رہا ہے. صحابہ اور بھی تھے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تم بکری کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو جاؤ. بکری جو ہے مشرق کی طرف ہے، تو بکری کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو جاؤ پردے کے ساتھ میں آتا ہوں اندر. حضرت عمر آئے. حضرت عمر کے ساتھ مغیرہ ابن شعبہ بھی آئے. یہ دو آئے اور انہوں نے جو آ کر دیکھا حضرت عمر نے اور کہا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانے پر ہاتھ بھی رکھا، ہاتھ بھی دبایا، پاؤں بھی دبایا حضرت عمر نے، کہ حضور خاموش. اور مغیرہ ابن شعبہ بھی خاموش. حضرت عمر نے کہا ایسا گھبرانے کی بات نہیں ہے، غنود کی تاریخ ہوئی ہے اور بہت سخت غنود ہوئی ہے، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ غنود بھی ختم ہو جائے گی، ٹینشن مت لو. حضور کا انتقال نہیں ہوا. یہ حضرت عمر نے کہا کہ حضور کا انتقال نہیں ہوا، غنود کی ہے، گہری نیند میں ہے حضور، اور تھوڑی دیر میں غنود بھی ٹھیک ہو جائے گی. وَأَمَّا سُكُوتُ وغیرہ يُحَيِّرُونِي. حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ انتقال نہیں ہوا اور مغیرہ میں سب خاموش ہیں، تو ان کی خاموشی مجھے ٹینشن بھی پیدا کر رہی تھی. ایک بول رہا ہے دوسرا کیوں نہیں بول رہا؟ بھائی بولے تو دونوں بولے نا. بھائی مغیرہ میں سب خاموش کیوں؟ یہ بڑے آدمی ہیں. وَأَمَّا سُكُوتُ وغیرہ يُحَيِّرُونِي. مغیرہ کی خاموشی یہ مجھے ٹینشن میں ڈال رہی تھی. یہ کہہ کر حضرت عمر تو چلے گئے، مغیرہ میں سب چلے گئے. اب گھروں میں کیوں نہیں؟ مائیں آئیں تو سب نے کہا نہیں حضور کا بھی انتقال ہو چکا ہے. اب ہم سشو پن میں باہر گئے تو باہر صحابہ تھے. باہر صحابہ نے حضرت عمر سے پوچھا کیا حال ہے حضور کا، کیسے طبیعت ہے؟ یہ فرمایا کہ بہت سخت گہری نیند میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انتقال نہیں ہوا ہے. تو ایک صحابی نے حضرت مغیرہ میں سب سے پوچھ لیا ارے بھائی تم بھی تو گئے تھے اندر، کیا ہوا؟ تو اب مغیرہ بن شعبہ نے کہا عمر جو سمجھے ہیں غلط سمجھے ہیں، میں جو سمجھاؤں صحیح سمجھاؤں. پھر آپ کیا سمجھو کہ حضور کا وصال ہو گیا ہے. یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا. یہ کہا صحابہ میں سب سے پہلے حضور کے انتقال کی خبر دینے والے مغیرہ بن شعبہ ہیں. ماں ایسا کہتی تھی کہ ہم تو سیسے پنجے سے انتقال ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اور عمر نے منع کر دیا تو ظاہر بات ہے حضرت عمر کی بات کا اعتبار ہے. تو جب یہ دونوں باہر گئے تو ہم بھی دروازے پر کھڑے ہو گئے، کیا باتیں کرتے ہیں دروازے پر، اور وہاں صاحب آپس سے بات کر رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا انتقال ہوا. حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا نہیں بھی دیکھو عمر جو سمجھے ہیں وہ غلط سمجھے ہیں، میں جو سمجھاؤں صحیح سمجھاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہاں چلے گئے. اب اتنا حضرت عمر کو سننا تھا، حضرت عمر جذبات میں آ گئے. یہ فرمایا خبردار جس نے کہا کہ حضور کا انتقال وہ اپنا انتقال سمجھ لے. تلوار نکال لی. حضور کا انتقال ہونا ہی نہیں ہے. بھی ابھی تک کتنے کام باقی ہیں یہودیوں کے بے ایمانوں کے سارے دنیا میں دین پھیلنا ہے، یہ باقی ہے، یہ باقی ہے، یہ باقی ہے، یہ باقی ہونا ہی نہیں ہے. ابھی وقت مرے جائیں گے دنیا سے، لیکن ابھی نہیں، ابھی حضور کا انتقال نہیں ہوا ہے. اب مغیرہ بن شعبہ جو ہم گئے، ڈر گئے، گھبرا گئے، بڑے آدمی ہیں. بس یہ مضمون یہاں پر ختم کرتا ہوں بھائی. کتنے بجے؟ 8:30 بجنے آئے. یہ مضمون انشاءاللہ بعد میں پتہ نہیں کیسے شروع ہوا ہے مضمون، بعد میں سنائیں گے. ہمیں ہمارا 2 گھنٹے کا سفر بھی ہے بھائی. اب آپ لوگ جب بھی اللہ مجھے دوسری مرتبہ لائے تو خالی یہاں تک کہنا، یہاں تک کہا تھا تم نے، تو بعد میں آگے بیان کریں گے انشاءاللہ. اتنا لمبا مضمون ہے، پھر کیسے حضور کا انتقال ہوا، پھر کیسے جو ہے جنازے کی نماز پڑھی گئی، سب کیا. میں تو آپ حضرات سے ایک درخواست کرتا ہوں، میں آپ سے کچھ ہدیہ لینے آیا ہوں، مجھے ہدیہ دو گے بھائی؟ دیکھو آواز ڈھیلی پڑ گئی. ارے ہدیہ دو گے نہیں دو گے؟ دیکھو ہم چندہ نہیں مانگتے، میرا کوئی مدرسہ نہیں ہے، کوئی چندہ نہیں مانگتا، لیکن ہدیہ ضرور مانگتا ہوں. دو گے بھائی؟ بتاؤ. بس میری درخواست یہ ہے
کہ جب بھی میرے سبق سنو یا جب بھی میرے بیانات سنو میرے لیے دعا کر دینا. اتنا تو کرو گے کہ نہیں؟ ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ہدیہ دینے آیا ہوں. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو جنت کے اندر ایک محل تیار ہو جاتا ہے. آج کل میرے شاگردوں کو کہتا ہوں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو. 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون بھی کرے گا. تمہارے 20 نگر میں تو انکم ٹیکس والے بہت آتے ہیں نا کہ بھائی سر تم سے اتنے پیسے کہاں سے لائے تم. 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو تو انشاءاللہ 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا. ایک ہدیہ تو یہ ہے. دوسرا ہدیہ یہ ہے 313 مرتبہ درود شریف پڑھو. شارٹ والا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم 313 مرتبہ. تیسرا ہدیہ ہے 313 مرتبہ استغفار پڑھو. اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی. جلدی پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. اور چوتھا ہدیہ اب نیا شروع کیا ہے 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی عادت ڈال دو. جتنی دعائیں قرآن حدیث میں آئی ہیں سب سے اہم اور جامع دعا سورہ فاتحہ میں. تو 100 مرتبہ وہ 4 ہدیے سمجھ گئے بھائی. 313 مرتبہ سورہ اخلاص, 313 مرتبہ درود شریف, 313 مرتبہ استغفار اور 100 مرتبہ سورہ فاتحہ. اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا, مرادیں بھی پوری کرے گا. اور انشاءاللہ مرنے کے بعد اتنے سارے بنگلے ہو جائیں گے کہ آپ کہو گے کہ یار بنگلے صحیح حدیث میں ہے یہ چیزیں. حضرت عمر سے حضور نے کہا تھا عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ جنت میں اللہ ایک بنگلہ دے دے گا, ایک محل دے گا. حضرت عمر نے کہا 10 مرتبہ پڑھوں جنت میں ایک محل. آپ نے فرمایا ہاں. حضرت عمر نے کہا بہت محل بناؤں گا. آپ نے فرمایا بنا جتنا بنانا ہو تجھے. تو یہ آپ لوگ شروع کرو گے انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو, جو بھی حاجتیں ہوں اللہ تعالیٰ سے مانگو. اور ایک بات یہ بتاتا ہوں جو کہ یہ مسجد ہے ہماری, اس کے 4 کونے ہیں. دیکھنا 4 کونے, ہر گھر کے تقریباً 4 کونے ہوتے ہیں. یہ کونا روزانہ رات کو اور دن کو پانی دے دیں. ایک مرتبہ صبح, ایک مرتبہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو. پھر وہاں آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو. پھر یہاں آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو. پھر یہاں آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو. تو انشاءاللہ یہ جادو جنات یہ سارے کے سارے حسد وسد سب ختم ہو جائے گا. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پیسہ بھی بہت دے گا, حلال مال. اور یہ کون کرتا تھا؟ عبد الرحمن بن عوف کرتے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کا معمول تھا. صحابہ کو کہتے تھے دیکھو اللہ نے مجھے کتنا مال دیا ہے. اتنا مال تھا عبد الرحمن بن عوف کے پاس, اتنا مال تھا. جب ان کا انتقال ہوا اتنا سونا نکلا کہ سونا توڑتے توڑتے کدالیاں ٹوٹ گئی. سونا ختم نہیں ہوا, تقسیم کر دے, توڑ کے تقسیم کیا, یہ تیرا یہ تیرا یہ تیرا. بولتے تھے یہ برکت ہے آیت الکرسی کی. ان کا معمول تھا یہ میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں حوالوں کے ساتھ لکھ دیا ہے, وہاں دیکھ لینا. اب تو حوالے مجھے یاد نہیں, میں میری کتاب کا حوالہ تو دے سکتا ہوں, اب میں نے وہاں لکھا ہے دیکھنا. یہ بھی کرو تو انشاءاللہ آج کل گھروں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں یہ لڑائیاں دور ہو جائیں گی. گھروں میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں. اور ایک اہم بات بتاتا ہوں, ٹاپ 1 بننا چاہتے ہو خاموش رہنا سیکھو, اور ٹاپ 2 بننا چاہتے ہو تو بدتمیزی کا جواب مت دو. کوئی بدتمیزی کرے تمہارے ساتھ اس کا جواب مت دو. اور ٹاپ 3 بننا چاہتے ہو تو اس کے اندر یہ تو کہ آپ کے ساتھ بد اخلاق کرے, آپ اخلاق سے جواب دو. یہ 3 نصیحتیں میری عمل کر لو آپ, انشاءاللہ کبھی لڑائی نہیں ہوگی. لڑائیاں کہاں ہوتی ہیں؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں بڑا اور بولتا بہت ہے.
زیادہ بولنا کمال کی چیز نہیں ہے، خاموش رہنا کمال کی چیز ہے. زیادہ کھانا کمال کی چیز نہیں ہے، کم کھانا کمال کی چیز، اس لیے روزہ رکھوایا. تو زیادہ بولو گے تو نہیں انشاءاللہ. اور یہ مضمون جو ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یہ یہاں تک میں نے پورا کر دیا. ہو سکتا ہے کل اگر جہاں جا رہے ہیں ہمارا پروگرام ہے کسی بھی جگہ تو وہ اس کو آگے لے کر چلیں گے اسی مضمون کو. یہ لوگ سن لیں گے ویڈیو میں جہاں پر بھی ہوگی انشاءاللہ. اور دعوت کے کام کو اپنا کام بناؤ انشاءاللہ. بناؤ گے انشاءاللہ. چلا کون کون دے گا؟ میں ذرا ہاتھ اوپر کر لو. واہ 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 ماشاء اللہ، اچھے لوگ ہیں. اس نگر کے لوگ بہت اچھے ہیں، سیدھے جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ. میں دعا کرتا ہوں جس اللہ نے ہمیں یہاں جمع کیا، بھائی اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ اللہ ہم سب کو جمع فرما دے. اور جو میرے لیے دعا کرتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں. میرے لیے دعا کرو گے انشاءاللہ. اور میرا واٹس ایپ پر سبق یا جس نگر پہنچتے کہ نہیں پہنچتے بھائی؟ پہنچ جاتے ہوں گے. وہ سنو، سن کر کسی اپنی بیوی کو سناؤ، بچے کو سناؤ. میں ہبلی گیا تھا، ہبلی وہاں ایک نوجوان ملا، اس نے کہا کہ آپ کا سبق میں اکیلا 9 لاکھ آدمیوں کو بھیجتا ہوں اور اللہ نے مجھے بہت پیسہ دیا ہے، تو میں نے آپ کے سبق کے لیے 11 موبائل خریدے ہیں. آپ کا سبق بھیجتا رہتا ہوں. آپ لوگ بھی آگے بڑھاؤ سبق. اللہ رسول کی بات ہوتی ہے 2-2 منٹ کے، 4-4 منٹ کے سبق ہوتے ہیں، 5-5 منٹ کے سبق ہوتے ہیں. اتنا ٹائم تو نکالنا پڑے گا بھائی. کرو گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. کہو آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے ان دوستوں کو قبول فرما، پورے 30 نگر والوں کو قبول فرما، ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما. انہوں نے کھلایا اپنی طاقت کے مطابق، تو ان کو اور ہم سب کو کھلا تیری شان کے مناسب. اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور 313 مرتبہ درود شریف پڑھے اور 313 مرتبہ استغفار پڑھے اور 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کے پریشانیوں کو دور فرما، اس کی حاجتوں کا غیر سے تکفل فرما. اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما. ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے. میری اس دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے اس کے جائز مرادوں کو پوری فرما اور ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما. اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما. ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہے وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ میری دعا پر آمین کہنے والے، آمین کہنے والیاں بہت دنیا میں موجود ہیں، ان کے جائز مرادوں کو آپ جانتے ہیں. عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. اور جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہاں امام صاحب کون ہے؟ چھٹی پر گئے ہیں. یعنی کتنے امام ہیں یہاں پر؟ نہ نہیں امام کون ہے؟ کتنے ہیں؟ 8 امام. اس مسجد کا امام کتنا ہے؟ چھٹی پر گئے نا. تو جب میری عادت ہے میں جہاں پر بھی جاتا ہوں وہاں امام کو اور مؤذن کو میری ایک برکت والی تصویر دیتا ہوں. یہ میری تصویر ہے، اس کا نام ہے جاندار
شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار. کتنے نام ہے بھائی؟ 5. اب ظاہر بات ہے کہ سب لوگوں کو تو میں نہیں دے سکتا. جس مسجد میں گیا تو اس مسجد کا امام اور مؤذن وہ حقدار ہے، اور باقی جس کے گھر میں ٹھہرا مہمان بنا میرا میزبان اس کو دیتا ہوں. تو ایک تصویر اور دے دو. یہ تصویر الطاف بھائی آپ پہنچا دینا، یہ لو، اور ان کو دے دینا. بولے نوٹری بہت لگے گی، یہ بھی کہہ دینا. برکتی ہے تصویر انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں کو میں سلام کر لوں، اب مجھے سلام کا جواب دے دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.